شیطانی مغربی تہذیب کا سب سے بڑا ہتھیار، سب سے بڑا جال، سب سے بڑی گندگی جسے وہ ساری دنیا میں ہر گھر تک پہنچانا چاہتا ہے، وہ یہ بے حیائی اور فحاشی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بدن پہ لباس موجود تھا تو شیطان نے سب سے پہلے اس کے لباس پہ حملہ کیا، اور آج جتنی دنیا میں شیطانی تہذیب ہیں اور اس کے پیروکار ہیں، وہ بھی انسانی جسم پہ لباس پسند نہیں کرتے، وہ بھی لباس کے دشمن ہیں۔ اسے تنگ کر دیا، اسے باریک کر دیا، اسے مختصر کر دیا، اور کہیں تو بے لباس ہی کر دیا، بے لباس ہی کر دیا۔ اسلام کی خوبصورت تہذیب میں شرم و حیا ہے، پردہ ہے، لباس ہے، پوشاک ہے، چاہے وہ زینت والی ہی کیوں نہ ہو، زینت بھی ہے، لباس زینت کی، لیکن فرمایا تقوی کے ساتھ لباس پہنا جائے جس میں شرم و حیا کا پورا لحاظ ہو۔ وہ لباس لباس ہی نہیں جس میں شرم و حیا کی ضرورت پوری نہ ہو، وہ لباس لباس ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایسی مخلوق بھی آئے گی کہ لباس پہنی ہوگی پھر بھی بے لباس ہوگی۔ لباس کاسیات عاریات، لباس پہنی ہوں گی، لباس، لیکن پھر بھی بے لباس ہی ہوں گی۔ ممیلات مائلات، خود بھی مائل ہوں گی غیروں کی طرف، اور مائل کریں گی بھی صحیح، اور ان کے سروں کے بال اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے۔ فرمایا یہ ایسی مخلوق ہے، اگرچہ جنت کی خوشبو میلوں میل تک سونگھی جا سکتی ہے، لیکن یہ ایسی محروم مخلوق ہوگی کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ کاسیات عاریات، ایسی مخلوق کا اس زمانے میں گزر کوئی نہیں تھا، لیکن اب تو شاید ہی کوئی جگہ خالی ہو، شاید ہی کوئی بازار، شاید ہی کوئی گلی، شاید ہی کوئی بازار، شاید ہی کوئی تعلیمی ادارہ، اور بھائی خوشیوں کا حال تو بالکل ہی نہ پوچھیے، وہاں تو دکھانا ہی یہی فیشن ہے، دکھانا ہی یہی پھر جو بربادی اور ہلاکت ہے، اور جو ٹوٹ پھوٹ ہے، اور پھر اس بے حیائی کی جو نحوست ہے، ہر شخص چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن جو اس کے پیچھے زہر ہے اور جو اس کے پیچھے بربادی کا سبب ہے، اس کو اپنی زندگیوں سے نکالنے کے لیے تیار۔ تو یہ ایک ایسی برائی تھی کہ جہاں جب تک انسانی فطرت میں کچھ سلامتی تھی، جب تک انسانی فطرت میں کچھ سلامتی تھی تو وہ اس سے گھن کھاتی تھی، اس سے گھن کھاتی۔